اس کا مطلب یہ ہوا جو کسی کو، میں بڑی خاص بات سمجھا رہا ہوں، جو کسی کو اس کی فقہ سے روکے، اس کے مذہب سے روکے، اس کا مطلب سب سے بڑا منکر خدا ہے۔ کوئی کہے بھائی نہیں نبی کی بات کرو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حضور کی سیرت کی بات کرو، حضور کے اسوہ کی بات کرو، حضور کی سنت کی بات کرو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کے اسوہ کی بات کرو۔ اوے آؤ حضور کی سنت بتاؤ، آؤ حضور کی سیرت بتاؤں، آؤ حضور کا اسوہ بتاؤں۔ بخاری مسلم اہل سنت کی سیاستہ کی چوٹی کی کتابیں ہیں، یہ جو خود کو سنی کہے بخاری مسلم کو نہ مانے سنی نہیں۔ یہ امام بخاری اور مسلم کو اہل سنت میں شیخین کہتے ہیں، سب سے چھوٹی کی کتابیں ہیں یہ، اور دونوں میں روایت موجود ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا جن کا کلمہ پڑھتے ہو، جانے کائنات، روح کائنات، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، عبادت خدا، بزرگ توئی، قصہ مختصر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اللہ والی زبان سے عیسائیوں کو فرمایا، اور شیعوں کو نہیں، سنیوں کو نہیں، دیوبندیوں کو نہیں، عیسائیوں کو۔ میرے آقا نے فرمایا یہ میری مسجد ہے، مسجد نبوی، جامعہ مسجد بریلوی نہیں، جامعہ مسجد غوثیہ نہیں، جامعہ مسجد عمر بن خطاب نہیں، جامعہ مسجد خالد بن ولید نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ میری مسجد نبوی ہے۔ عیسائیوں میری مسجد میں تم اپنے مذہب، اپنے دین کے مطابق عبادت کر سکتے ہو۔ ہوئے 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 ہوئے، میں تھوڑی سی ایک لائن کی بات شرح کروں، ایک لائن کی۔ عیسائی جو تھے نا وہ تب بھی اور آج بھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے۔ ہوئے ہوئے، شیرہ کہنا، بولو یار، ہم مانتے ہیں بیٹا؟ نہیں نہ مانتے، نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، وہ کیا مانتے ہیں؟ تو یہ حضور کو نہیں پتا۔ ہوئے 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 ہوئے، وہ اس سے بڑی بھی کوئی بد عقیدگی ہوگی؟ بچوں سے میرا خطاب نہیں یار، وہ اس سے بڑی بھی کوئی بد عقیدگی ہے؟ اس سے بڑا کوئی شرک ہے؟ وہ سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، اللہ کو تو ایک ہی مانتا ہے نا۔ ہوئے ہوئے، وہ طریقہ کار میں فرق ہے، شرک کہیں بھی نہیں، کفر کہیں بھی نہیں۔ اور بھائیا یہ تو شرک بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو خود کو اہل سنت کہے، جو تاجدار کائنات کی سیرت کی بات کرے، حضور کے اسوہ کی بات کرے، اور حضور کی امت کو لخت لخت کرے، حضور کی امت کے دوسرے مسلک کا کوئی بندہ اس کی مسجد میں آ جائے، اس کے مدرسہ میں آ جائے، اس کو عبادت کرنے سے روکے، عبادت کرنے نہ دے، مسلمانوں کا جنازہ پڑھنے نہ دے، جنازے پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا، فتنہ کریٹ کرے، فتوے دے، مولوی جی پتہ چلا جو حضور کی امت کو حضور کے اسوہ سے روکتا ہے، حضور کی سنت سے روکتا ہے، حضور کی سیرت سے روکتا ہے، خبردار وہ خود کو پیارے مصطفیٰ کا امتی بھی نہ کہے، فالور بھی نہ کہے۔ وہ حضور کی سنت دے رہا ہوں۔ اب یہ لوگ میٹنگ کر کے نا، میٹنگ کر کے کہتے ہیں علی ولی اللہ ولی اذان نہیں پڑھنے دیں گے، عزاداری حسین کے جلوس نہیں نکلنے دیں گے۔ مفتی جی وہ تو روکے گا، تو روکے گا علی ولی اللہ کی اذان، تو روکے گا عزاداری حسین کے جلوس، اور تو کیا، تیری اوقات کیا، تیری حیثیت کیا، تیری بساط کیا، تیرا وجود کیا، تیری ذات کیا، کیا پدی کا شوربہ، اور تیرے باپ امیہ سے لے کے ضیاء تک بڑے بڑے امر آئے، بڑے بڑے جامر آئے، علی اور ولی اللہ کی اذان کو روکنے والے، عزاداری حسین کے جلوس کو روکنے والے، وہ روکنے والے مر گئے، مٹ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ہواؤں میں اڑ گئے۔ لبیک یا حسین کی صدائیں کل بھی آتی تھی، لبیک یا حسین کی صدائیں آج بھی آتی ہے، لبیک یا حسین کی صدائیں قیامت تک آتی رہیں گی۔ یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا،
یہ ملک پاکستان مفتی تیرے پیو نے نہیں بنایا. یہ ملک پاکستان ایک شیعہ کا بھی اتنا ہے جتنا ایک اہل سنت کا, ایک اہل سنت کا بھی اتنا ہے جتنا دیوبند کا, ایک دیوبند کا بھی اتنا ہے جتنا اہل حدیث کا. جن کو اتنی تکلیف ہے نا شیعہ سے, وہ ایک کام ضرور کرے اگر غیرت ہے تو کم از کم پاکستان چھوڑ دے. کیونکہ جب پاکستان بنانا تھا نا, جب پاکستان, بولو یار, جب پاکستان بنانا تھا تو اس وقت جو پاکستان بنانے کا قائد اور لیڈر تھا وہ ایک شیعہ تھا. لیڈر ایک شیعہ تھا. اس شیعہ کے مفتی حیا کر, اور شیعہ اتنے چبھتے ہیں تو یہ شیعہ کی تصویر والے جو فنڈ ہے نا, وہ جو سعودیہ سے آتے ہیں, جو ریال آتے ہیں جن کو تبدیل کرواتا ہے, ڈالر آتے ہیں جن کو کنورٹ کرواتا ہے, انڈین کرنسی آتی ہے جسے کنورٹ کرتا ہے. تجھے شیعہ سے اتنی تکلیف ہے, تیری جیب میں شیعہ, تیرے گھر میں شیعہ, تمہارے پرسوں میں شیعہ, تمہارے ایک ایک جگہ پہ, تیرے بے فارم پہ شیعہ, تیرے پاسپورٹ پہ شیعہ, تیری آئی ڈی کارڈ پہ شیعہ. تو شیعہ سے بھاگ کے تو دکھا, تو جدھر جائے گا تجھے شیعہ ہی نظر آئے گا. اس کا مطلب ہے جب پاکستان بنانا تھا لیڈر شیعہ تھا نا. بولو یار, ایک شیعہ لیڈر کے انڈر زیر قیادت, اس کی سنگت میں, مائیت میں, رفاقت میں, قربت میں اہل سنت بھی آئے, دیوبند بھی آئے, اہل حدیث بھی آئے. اتحاد ہوا, اتفاق ہوا, انفرادیت سے نکلے, اجتماعیت میں آ کے ضم ہوئے. آؤ میری طرف. جب سارے ایک لیڈر کے انڈر جمع ہوئے, اللہ نے 14 کی برکت سے, 14 کے فیض سے, 14 کے کرم سے, 14 کی نظر سے 14 اگست کو پاکستان ادا کر دی. نہیں سمجھے یار؟ وہ یارو یہ طریق اتفاقیہ نہیں, وہ 15-16 بھی ہو سکتی تھی, یہ 14 کیوں؟ 14 بتا کیوں؟ اللہ جانتا تھا یہ جو 14 کی نسبت سے 14 کے ماننے والوں کو ملک دیا نا, اس میں 14 کے منکر بھی بڑے ہوں گے, 14 کے منکر بھی بڑے ہوں گے. اللہ نے کہا 14 کا عدد ایسا پکا کروں گا, جب تک زمانہ رہے گا پاکستان رہے گا. وہ 14 کے ماننے والے تو خوشیاں منائیں گے ہی, جو 14 کے منکر ہوں گے نا وہ بھی 14 اگست کہہ کے, 14 کہہ کے, چھٹی منا کے, نئے کپڑے بنا کے, بچوں کو خرچ کر کے, وہ 14 کہہ کے 14 کو جشن تو منائیں گے نا. یہ ہے 14 کا راز. اگلی بات سن, اس کا مطلب یہ ہوا چودہ کے دشمن پہ بھی لعنت, 14 کے منکر پہ بھی لعنت. فرق ہے نا دشمن اور منکر کا, کچھ منکر بھی ہیں. یا علی, جو اس طرح کے لوگ ہیں نا جو شیعہ سنی فسادات کروانا چاہتے ہیں, جو اسلام کے 2 عظیم بازو ہیں شیعہ اور سنی, جو ان کو لڑوا کے پاکستان کو فرقہ واریت کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں, جو ایسے فتنہ پرور عناصر ہے نا, یہ قرآن کے بھی دشمن ہے, یہ رسول کے بھی دشمن ہے, یہ اہل بیت کے بھی دشمن ہے, یہ صحابہ کے بھی دشمن ہے, یہ پاکستان کے بھی دشمن ہے. اور قرآن کے دشمنوں, رسول کے دشمنوں, اہل بیت کے دشمنوں, صحابہ کے دشمنوں, پاکستان کے دشمنوں, ہم تم کو تمہارے ناپاک, تمہارے غلیظ ارادوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. شیعہ اور سنی کل بھی ایک تھے, شیعہ اور سنی آج بھی ایک ہیں. کوئی فقہ, کوئی مسلک دوسرے مسلک کے جو مقدسات ہیں ان کی گستاخی کی اجازت نہیں دیتا. ہر مسلک دوسرے مسلک کے مقدسات کا احترام سکھاتا ہے, ادب سکھاتا ہے. وہ یہ جو بڑے پاکستان کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں, ذرا ان کے شجرے تو کھولو. وہ انہاں دے وڈے وڈیرے چاہندے نہیں سن کہ پاکستان بن جائے. ہوئے 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 مفتی جی, جس اذان میں نیند کا ذکر آئے,
جو نہ اللہ کا آرڈر ہو نہ اس کے رسول کا آرڈر ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کا آرڈر نہ ہو، خلیفہ ثانی کا آرڈر ہو، نہ اللہ کا آرڈر۔ بلکہ میں روایت پڑھ دیتا ہوں، بعد میں مولوی فتنہ نہ ڈالے، میں روایت پڑھ دیتا ہوں۔ یہ امام مالک کے الموطا ہے، اہل سنت کے چوٹی کے امام مانے جاتے ہیں۔ امام مالک یار اتنے بڑے عاشق رسول جو مدینہ المنورہ میں گھومتے تھے بغیر جوتا کے، اور زندگی میں ایک ہی حج کیا بڑی جلدی جلدی اور دوڑ کے واپس مدینہ آئے۔ وہ کہتے تھے کہیں موت مدینہ کے باہر نہ آ جائے۔ اوئے ہوئے وہ امام مالک جن کو محبت اہل بیت میں کوڑے مارے گئے۔ یہ میں نے کسی کے مروڑ یا قبض کی بات نہیں کرنی، یہ میں آپ کو روایت دے رہا ہوں۔ اگر الموطا امام مالک میں نہ ہو، وہ میرا استاد، میں اس کا شاگرد۔ بلکہ اس سے بڑی بھی بات کر دیتا ہوں، اگر یہ حدیث نہ ہو، روایت نہ ہو الموطا امام مالک میں، جو جٹلا دے میں وصیت میں اس کا نام لکھوا لوں گا۔ اگر میں نے کھول کے دکھا دی تو قانون تو پھر دونوں طرف ہونا چاہیے نا۔ اس میں روایت موجود ہے، حضرت بلال نے فجر کی اذان پڑھی، اس میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں پڑھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، وہ سوئے رہے، حضرت بلال آ کے بیدار کیا، آپ سوئے رہے، لیٹ ہو گئے، تو حضرت عمر بن خطاب، یہ میں روایت دے رہا ہوں یار، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرمانے لگے بلال کل سے ایسا کرنا، جب فجر کی اذان پڑھنا اس میں یہ ایڈ کر دینا الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ کوئی ہے اس پہ لڑائی؟ وہ بولو یار مفتی، جس اذان میں نیند کا ذکر ہے نہ اللہ کا فرمان ہو نہ مصطفیٰ کا فرمان ہو، تو کہے عبادت ہے، اور جس اذان میں اللہ کے فرمان کے مطابق مصطفیٰ کے اعلان کے مطابق علی ولی اللہ کا ذکر آئے تو تجھے مروڑ کیوں اٹھتے ہیں؟ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، علی ولی اللہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں، علی ولی اللہ یہ شیعت نہیں۔ اس کی آواز کھول لو، یہ مولائی گرج رہے ہیں، یہ علی ولی اللہ شیعت نہیں، نہ سنیت ہے نہ دیوبندیت ہے نہ وہابیت ہے، علی ولی اللہ تو ایمانیت ہے۔ کوئی علی ولی اللہ سے منہ موڑ کے، علی ولی اللہ سے تعلق توڑ کے، ربط کاٹ کے کھڑا ہو جائے، مجھے اپنا مسلمان تو نہ ثابت کر دے۔ بلکہ یہ جن بندوں نے میٹنگ نہیں کی، ذرا توجہ میرے طرف رکھو، جنہوں نے میٹنگ کی ہے، کہتے ہیں عدالت میں جائیں گے، 2 سال ہو گئے سپریم کورٹ میں، اتنا موٹا نام لکھ کے دیا ہوا ہے میرا، مجھے تو 2 سال ہو گئے ہیں، مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں بڑی خاص، یہ جنہوں نے اجلاس بلایا ہے، یہ جس مسلک سے ان کا تعلق ہے نا، اس مسلک کے بانی مولانا قاسم نانوتوی، توجہ میرے طرف رکھنی ہے، اس مسلک کے بہت بڑے بانیان میں ان کا شمار ہوتا ہے، مولانا مودودی، دونوں۔ اور اگلا مسلک اہل حدیث مکتب فکر، جو اہل حدیث مکتب فکر ہے اس کے امام وہ مانتے ہیں ان کو، یعنی ان کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ، یعنی جن کے شاگرد ہیں ابن قیم بھی اور اماد الدین ابن کثیر بھی، اور یہ 2 مسلک ہو گئے، اور تیسرا اہل سنت۔ اہل سنت کا ہر امام، ہر فقی، ہر مجتہد، ہر مجدد، ہر ولی، ہر غوث، ہر صوفی، لو جی آؤ میری طرف، یہ سارے کے سارے علی ولی اللہ کے قائل تھے۔ او مفتی، اوہ تو علی ولی اللہ بعد میں روکنا، او پہلا اپنے وڈے تھے پڑھ۔ میں ایک جملہ ایسا دینے لگا ہوں، ایک ایسی روایت دینے لگا ہوں، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور ناسبیت اور خارجیت کے اوپر میں ماؤنٹ ایورسٹ گرانے لگا ہوں۔ وہ K2 سے بڑی ہے یار، K2 سے بھی بڑی، ان کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، ان سے یہ روایت ہٹائی نہیں جائے گی۔ اور اہل سنت کی 50 سے زائد کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرات آؤ حضرت ابو بکر کا عقیدہ بتاؤں، آؤ حضرت ابو بکر کا مسلک بتاؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب محشر کا میدان ہوگا، حشر کے دن جب ساری انسانیت جمع ہو جائے گی،
انبیاء رسل بھی ساری کائنات جمع ہوگی. حضرت ابو بکر روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب لوگ پل صراط سے گزر کر جنت میں جانے لگیں گے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اللہ کی طرف سے پیغام آئے گا، میرے فرشتوں یہ جو پل صراط سے گزرنے والے ہیں ان کو روکو. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اوہ کدھر منہ چکے آ جائے، واپس آؤ جی مولا امال تلوائے. اوئے ہوئے، وہ نیکیاں بڑھ گئی ہیں مولا، نیکیاں زیادہ ہیں، یہ دیکھو رزلٹ ہمارے پاس ہے، نیکیاں زیادہ ہیں گناہ کم ہیں، اس لیے پل صراط سے گزر کے جنت جانے لگے ہیں. آؤ حضرت ابو بکر کو ماننے والوں، ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ حضرت ابو بکر روایت کرتے اللہ روکے گا، خبردار خبردار خبردار، اوے نمازیوں اوے حاجیوں، اس وقت تک کوئی پل صراط سے گزر نہیں سکے گا جب تک علی ولی اللہ کی گواہی نہیں دے گا. ہائے ہائے ہائے، اب مفتی اتھے روکی علی ولی اللہ. اوئے ہوئے نہیں سمجھے یار، اب ادھر روکنا علی ولی اللہ، تجھے پتا چلے گا کہ علی ولی اللہ روک کے پیچھے بچتا کیا ہے. اب اگلی بات بڑی خاص میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، ذرا توجہ میرے طرف رکھیں. بڑی خاص بات ایمان افروز، یہ لوگ آدھی حدیث سناتے ہیں، یعنی وچوں یہ ہوتا ہے یہودیوں والا کام، اپنے مطلب کی نکال لینا. میں آج آپ کو پوری سنانے لگا ہوں. کسی کو زیادہ اس کے حوالے چاہیے، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے حوالوں کی کمی نہیں، میں وقت بچا رہا ہوں. کسی کو ڈیٹیل چاہیے تو نیٹ پہ 5 گھنٹے کے دلائل پڑھے ہیں، میں نے ایسے کتابیں اٹھا کے دکھائی ہیں، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، 150 سے زائد. توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے، ذرا کیسا اس فتنے کا میں کلا کما کرتا ہوں. توجہ میری طرف. سارے صحابہ حضور کے ساتھ آخری حج کیا، زندگی بھر کی ساری کمائی ساتھ، 63 سالوں کی. حضرت ابو بکر سے لے کے حضرت بلال تک سارے صحابی ساتھ غدیر خم کے مقام پہ پہنچے. ہسٹری کا، تاریخ کا سب سے بلند ممبر سجایا گیا. یہ میں من کن تو نہیں سنانے لگا وچوں، اوے پوری سنان لگا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ علی ولی اللہ کیا ہے. توجہ ذرا میرے طرف رکھنی ہے. جب سب سے بلند سٹیج لگایا گیا، میرے آقا نے حضرت بلال کو حکم دیا اعلان کرو. یہ جتنے بھی ضروری اعلان تھے نا یہ حضرت بلال ہی کرتے تھے، اس لیے حضرت بلال بہن بھی ہوتے تھے. فیضی صاحب آئے ہیں، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے. یہ فیضی صاحب ہے ماشاءاللہ، بڑا کام کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی عظمت رفت دنیا تک پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دے. اب آگے سنیں بڑی خاص بات. جب سارے اکٹھے ہونے کا اعلان ہوا، اور حضرت بلال چونکہ اعلان سارے خاص کرتے تھے اس لیے بین بھی ہو جاتے تھے، پابندی بھی لگتی تھی. جیسے میں نہیں بین ہو جاتا، 1 ماہ کے لیے اٹک میں پابندی، 2 ماہ کے لیے حافظ آباد میں پابندی، 1 ماہ کے لیے لاہور میں پابندی. حضرت بلال بھی بین ہوتے تھے، لکنت کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے. ہائے ہائے مولوی جی، اگر وجہ لکنت ہوتی نا تو یہ پابندی صرف غدیر سے پہلے لگتی، غدیر کے بعد نہ لگتی. پتا چلیا گل وچ ہو رہے، او پیڑا ہور تے پھکیاں ہور. جب سارے اعلان پہ جمع ہو گئے، جو پیچھے تھے آگے، جو آگے تھے پیچھے، جو دائیں بائیں گھوم پھر رہے تھے، سارے جمع ہو گئے. اب سنیں ذرا، ممبر کے اوپر ایک مصطفیٰ، دوسرے مرتضیٰ، ساری کائنات دونوں کے قدموں کے نیچے. مولوی ہوں نہیں سمجھ آئی علی دی. اب میرے آقا نے چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کیا، سوال کیا. سوال سنیں، میرے آقا فرماتے ہو میرے صحابیوں کس بات کی گواہی دیتے ہو؟ کس بات کی؟ سارے صحابہ مل کے کہتے ہیں نشہد ان لا الہ الا اللہ. حکام گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کا مطلب صحابہ نے گواہی دی لا الہ الا اللہ. بولو یار، اگر لا الہ الا اللہ ہی کافی ہوتا، اوے اللہ کافی ہے، اوے اللہ ہی کافی ہے کہ ڈنڈورا پیٹنے والوں، اگر اللہ ہی کافی ہوتا تو صحابہ کرام نے گواہی نہیں دی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں.
گواہی دی کہ نہیں؟ اگر لا الہ الا اللہ کافی ہوتا تو حضور فرما دیتے بھئی تم نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دی، تمہارا دین بھی کامل ہو گیا، تمہارا ایمان بھی مکمل ہو گیا۔ نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں دوسری، صحابہ کرام کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، دوسری گواہی بھی دیتے ہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنی گواہیاں ہو گئیں؟ کتنی؟ توجہ میری طرف، ترتیب دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دو ہو گئیں۔ اگر تیسری کی ضرورت نہ ہوتی، دو ہی کافی ہوتی، اگر کلمہ اتنا ہی ہوتا، یہیں پہ ہی رک جاتا، تو آقا فرماتے بھئی تم نے اللہ کی توحید کی گواہی بھی دے دی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی بھی دے دی، میری رسالت کی بھی دے دی، لہذا تمہارا دین بھی مکمل، تمہارا ایمان بھی کامل۔ نہیں، توجہ ذرا میرے طرف رکھو یار، میرے آقا فرماتے ثم ثلاثۃ، اور تیسری، تیسری، میں ایک بڑی خاص بات سمجھاتا ہوں آپ کو۔ جب میں پڑھتا تھا ایک سال میں 3 امتحان ہوتے تھے، کتنے؟ ایک ششماہی، دوسرا نماہی، تیسرا سالانہ اینول کمپلسری۔ اگر کوئی بچہ، بڑی خاص بات غالب صاحب، اگر کوئی بچہ ششماہی میں بھی پاس، نماہی میں بھی پاس، سالانہ اینول کمپلسری میں فیل ہو جائے، پاس ہے کہ فیل؟ یارو پہلے 2 میں پاس ہے۔ آپ کہیں گے حضرت جی وہ جو پہلے 2 تھے نا وہ تھے اختیاری، وہ لازمی نہیں تھے، حتمی نہیں تھے، فیصلہ کن نہیں تھے، کمپلسری نہیں تھے، تو جو کمپلسری، حتمی، فیصلہ کن ہے اس میں فیل ہے، تو پہلے 2 ہی گئے۔ بولو یار، میں ایک اور دلیل دیتا ہوں نا تاکہ کوئی مائی کا رد نہ کر سکے۔ شیعہ سنی دونوں گھروں کی کتابیں بری پڑی، آؤ ذرا میری طرف، دونوں گھروں کی کتابوں میں کثرت کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، قبر میں 3 سوال ہیں۔ کتنے؟ بولو ہے، سنیوں سے بھی، شیعہ سے بھی، دیوبندیوں سے بھی، اہل حدیث سے بھی، جیڑا جائے گا 3۔ لو جی پہلا آ گیا، من ربوں کا، اوہ مر کے آنے والے بتا تیرا رب کون ہے؟ بڑی خاص بات ہاتھ جوڑ کے دے رہا ہوں۔ اب مرنے والے نے کہہ دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اللہ کو پہچان لیا نا؟ ایک ایک جملے میں ہزاروں حکمتیں ہیں، اللہ کو پہچان لیا۔ اگر قبر کے امتحان میں اللہ کی معرفت سے جان چھوٹ جاتی ہوئے تو اللہ کو پہچان لیا، فرشتے کہتے اچھا، منکر نکیر کہتے اللہ کو پہچان لیا، موجہ کر، تیری قبر جنت کا باغ بن گئی، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، آرام کر، موجہ کر۔ نہ پایا، جواب آیا یا نہیں آیا؟ دوسرا سوال پھر ہے، ما دینوں کا، اے مر کے آنے والے بتا تیرا دین کیا ہے؟ مذہب نہیں تیرا، یہ مذہب اور دین کو آگے چل کے کلیئر کروں گا، تیرا دین کیا ہے؟ اب اس نے کہہ دیا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے، اس کا مطلب اللہ کو بھی پہچان لیا، دین کا بھی بتا دیا۔ فرشتے کہتے بھئی کیا بات ہے تیری، موجہ کر۔ نہیں، اس کا مطلب یہ 2 پہلے سوال تھے اختیاری، ان پہ کوئی فیصلہ نہیں، جواب آئے یا نہ آئے۔ جیسے وہ پہلے ششماہی اور نمائی تھے نا، میرٹ چیک کرنے کے لیے، قابلیت چیک کرنے کے لیے، اوئے ہوئے اندر کی یہ چیک کرنے کے لیے، یہ پہلے قبر میں 2 بھی اس کا طبقہ چیک کرنے کے لیے، یہ کدھر سے آیا ہے؟ اب آ گیا کمپلسری، اب آ گیا لازمی، اب آ گیا حتمی، اب آ گیا فیصلہ کن۔ اب فرشتے تیسرا پوچھتے ہیں، ما کنت تقول فی حق ھذا رجل محمد وفی روایت وآل محمد۔ اب فرشتے پوچھیں گے اے مر کے آنے والے بتا محمد اور آل محمد کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ ہوئے ہوئے، اب تیسرے کا جواب آ گیا تو قبر کے امتحان میں ہو کامیاب، پاس۔ تیسرے کا جواب نہ آیا تو پہلے 2 ایم ہی گئے۔ اب 2 گواہیاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر یہ 2 ہی گواہیاں کافی ہوتی، 2 ہی کافی ہوتی تو حضور علیہ السلام اعلان فرما دیتے، بلکہ حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرک جاتا ہے۔ یار میری بات نہیں سمجھے، شرک کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے نا؟ تو ایسا کرنے والا جو فاعل ہوتا ہے وہ مشرک بن جاتا ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں نا، میں کہہ دوں، آپ کہہ دیں، صحابہ کہہ دیں، جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،